خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے. اچھا اب نئی چیز ہے نا جی. بالکل. اچھا اور مجھے آپ یہ بھی بتائیے کہ اور آپ کا جو رزلٹ ہے وہ کیسا رہتا ہے؟ تو الحمدللہ رزلٹ بھی دنیا نے دیکھ لیا. اچھا رزلٹ بھی دنیا نے دیکھ لیا ان کے شکل میں, اور ان اداروں کا رزلٹ بھی دیکھ لیا مولانا سمیع کے شکل میں. اچھا مولانا صاحب یہ مجھے فرمائے گا, ایک دفعہ مجھے کافی عرصہ پہلے ایک مدرسے میں پروگرام کرنے کا اتفاق ہوا اور میں بڑا خوش ہوا اور حیران ہوا کہ وہاں کے جو بچے تھے وہ ان کا جو ایک انٹلیکچوئل لیول کی آپ بات کریں یا ان کا جو ایک ذہن تھا یا جس طریقے سے ان کے اندر کانفیڈنس تھا وہ حیران کن تھا. اور میرا جو اپنا ذاتی نظریہ تھا بڑا تبدیل ہوا ان بچوں سے ملنے کے بعد. انہوں نے کہا جناب کہ ہم چیٹنگ نہیں کرتے, ہم نماز پڑھتے ہیں, باقاعدہ طور پر تعلیم حاصل کرتے ہیں, ہماری دین بھی ساتھ ہے, تعلیم بھی ساتھ ہے, سائنسی علوم کا ہمیں پتہ ہے, دنیا کا ہمیں پتہ ہے, لیکن کیونکہ ہم نے داڑھی رکھی اور شلوار قمیض پہنتے ہیں تو جب ہم نوکری کے لیے جاب کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے, پیچھے کیا جاتا ہے. کیا ان بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے؟ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے, اور یہ بیرونی دباؤ میں ہے. بیرونی دباؤ میں ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو آگے نہیں لانا ہے, تو اس دباؤ کے تحت یقینی بات ہے, اور یہ جو کچھ بھی اس شخص نے کہا ہے بالکل سچ کہا ہے. یہی معاملہ کیا جا رہا ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ. حالانکہ سارے یہ گریجویٹ لوگ ہیں. آپ بھی یعنی اگر آپ ہمارے مدرسے کے 18 سال کی عمر میں ماسٹرز ہوتی ہے, 18 سال کی تعلیم, یعنی اس کے وہ کوئی قید نہیں ہے. اچھا وہ عمر کا کوئی قید نہیں ہمارے اندر. تعلیم جو ہے جس طرح 16 سال کی تعلیم ایم اے ہوتی ہے, جی ہاں, اس طرح آپ لوگوں کی جو ماسٹرز کی ڈگری, ہمارے جو ماسٹر کی ڈگری یہ ڈبل ایم اے کی برابر ہے. ہمارا جو سند ہے یونیورسٹی. This time check is brought to you by 10 انفیکشنز والی جراثیم ایک حفاظت, ایڈوانس لائف بوائے. کہ 3,500 طلباء میں کم از کم 1,000 طلباء جو ہے وہ بی اے پاس ہے. عام جو یونیورسٹی, بالکل. اچھا وہ اس طرح 1,000-1,500 طلباء ایسے جنہوں نے ایف اے کیا ہے, اور میٹرک کے بغیر تو ہم داخلہ ہی نہیں دیتے ہیں. مطلب منیمم جو ہے بالکل میٹر میں تعلیم کی, لیکن کوئی قید, تعلیم کے لحاظ سے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. کوئی قید جیسے باہر کے ممالک میں آپ کسی بھی عمر میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا دوسری چیز, اب دیکھیں نا, ایک چیز یہ ہے کہ آپ ہمارے ملک میں 3-4 قسم کے تعلیمی نظام ہیں. ہم بات کرتے ہیں جی پاکستان کا مستقبل کس کے ہاتھوں میں, انہی نوجوانوں کے ہاتھوں میں جو یوتھ جس کو کہا جاتا ہے. 65% سے زائد ان کی آبادی پر مشتمل ہوتا ہے سارا. وہ فیوچر ان کا سوچا, حکومت نے کیا پلاننگ کی وہ خدا جانتا ہے, نظر نہیں آتی. لیکن میں جو آپ سے بات پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ فرمائے گا صاحب کہ اس میں صرف ہر ذہن اور ہر مزاج کے بچے ہیں. ایک بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو ایک بچہ انجینئر بننا چاہتا ہے, اور ایک بچہ اگر دین کا عالم بننا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ہم بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کوئی پرائے ہیں, یہ دور ہے. ایک تاثر شہروں میں اور بڑا فرق ہے جو آپ واضح طور پہ میری بات سمجھ گئے. اس کو کیسے قربت کیسے پیدا کی جائے ان بچوں میں, اور عام جو شہر کے دوسرے اسکولوں کے اندر ایلیٹ اسکول میں یا سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں, یہ فرق کیوں ہے اتنا زیادہ, اور اس کو قریب کیسے لایا جائے؟ یہ فرق دیدہ دانستہ طور پر پیدا کیا گیا ہے. یہ دوری جو ہے یہ غیروں نے پیدا کی ہے, اور یہ انگریز نے یہ سازش کی کہ ایک دو ذہن بن جائے. ڈیوائڈ اینڈ رول یہاں سے بنیاد اس کی یہ رکھی گئی. حالانکہ ہم اس نظر سے نہیں دیکھتے ہیں. ہم یعنی معاشرے کے اندر رہنے والے ہیں, اور ایک ہی گھر میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مدرسے میں پڑھتا ہے, ایک یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, دونوں ایک ماں باپ کے بیٹے ہیں اور ایک گھر میں رہنے والے ہیں, اور دونوں الحمدللہ باصلاحیت ہیں, دونوں معاشرے کے اندر کردار ادا کر سکتے ہیں. تو ہم اس میں کوئی فرق نہیں کرتے. نہ ہم نے اس نظر سے ان لوگوں کو دیکھا ہے, نہ ہمارا یہ سوچ اور ذہن ہے کہ صرف دین کے ٹھیکیدار ہم ہیں. یہ دین تو شاہ صاحب ایسے ہی بن گیا نا کہ جیسے دین کا سارا سلسلہ یہ ان لوگوں کا کام ہے, ہم اس سے مستثنا کرا لیں. یہ تفریق پیدا کی گئی ہے, اور یہ دیدہ دانستہ طور پر یہ تفریق پیدا کی کہ دو فرقے بن جائے, ایک وہ الگ طبقہ ہو جائے, یہ الگ طبقہ ہو جائے. تو انگریز آپ سمجھتے کامیاب ہو گیا اپنی, یہ نہیں, سارے دست وہ کامیاب ہے, اور یہی ہم دنیا سے بھی اپیل کر رہے ہیں, یہی پاکستانی قوم سے بھی اپیل کر رہے ہیں, یہی اس طبقے سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ ہم ایک ہیں, ہمیں کیوں الگ کیا گیا. اور یہی ہم ان اداروں سے بھی کہتے ہیں کہ جناب ہم اگر اپنے مدرسوں میں یہاں عصری تعلیم پڑھاتے ہیں تو آپ بھی کم از کم ہمارے یہ جو دینی تعلیم ہے, جو ضروریات ہیں, جو ہر انسان کے لیے العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. اب علم سے تو مسلسل 8 سال کا کورس تو مراد نہیں ہے نا, یا دارالعلوم حقانیہ آمد تو ضروری نہیں کہ فرضین آپ نے دارالعلوم حقانیہ آنا ہوگا تب آپ علم حاصل کریں گے. ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اپنے اداروں کے اندر بھی یہ جو ضروری مضامین ہے اس کو شامل کر دیں.
دین اور دنیا ساتھ، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں ہمارے مستقبل میں معماران قوم جو ہے وہ کچھ دین سے بھی واقف ہو اور دنیا سے بھی واقف. شاہ صاحب یہ فرمائے گا کہ اسلامی نظریہ، ایران بہت ماڈرن ملک تھا، بہت میں کہتا ہوں ویسٹرن ملک تھا، اس کو ایسے کہنا چاہیے، بہت زیادہ مغربی اقدار تھی اس کے اندر. ادھر ایک نظریہ چینج ہوتا ہے، ایک اسلامی سلسلہ بن جاتا ہے، اور ایران بھی اسلامی جمہوریہ ایران. افغانستان بھی بڑا ماڈرن ملک تھا اپنے زمانے میں آج، لیکن طالبان آئے، پھر ایک الگ سلسلہ ہوا اور اب وہاں پر ایک الگ نظریہ پایا جاتا ہے. عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جناب ایک عورت اگر باہر نکلے گی تو اس کو لاٹھیاں ماریں گے، جو ایک ذرا سی 19-20 بات ہوتی ہے تو کوڑے برسانے شروع ہو جائیں گے. تو جو اسلامی نظریہ ہے جو کہ طالبان کی فارم میں تھا، اور میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں سے بہت زیادہ بچے جو تعلیم حاصل کر کے طالب علم یہاں سے گئے، مطلب میں ملا عمر کی اگزامپل میں نے آپ کو دی جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں طالبان کو، اور بہت سے لوگوں کو وہ وقت کی ضرورت تھی، آپ سمجھتے تھے کہ اس وقت وہ ذہن تیار کیا گیا، اور اب وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایک مختلف ذہن تیار کرنا ہوگا. یہ جہادی ایلیمنٹ جو ہے یہ کس جگہ پہ آپ رکھتے ہیں، اور پھر ایک اسلامی کانسیپٹ ہے جو ایک سوسائٹی کا، ایک معاشرے کا، وہ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ نہ اس وقت یہ ذہن تھا، نہ ادھر یہ ذہن تھا، نہ ادھر یہ ذہن ہے، نہ اس وقت یہ ذہن ہے. یہ ہمارے خلاف، یہ ان کے خلاف، یہ طالبان کے خلاف مغرب نے اور یورپ نے پروپیگنڈا شروع کیا گیا. طالبان نے قطعاً اس پر پابندی نہیں لگائی تھی، لیکن طالبان نے یقیناً یہ کہا تھا کہ حدود کے اندر، پردے کے اندر، اور یہاں بھی ہم پردے کے قائل ہیں. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ 1,30,000 بچیوں نے اس سال بھی ہمارے وفاق المدارس کا امتحان دیا ہے، اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو تعلیم پہ کوئی پابندی نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، نہ طالبان نے کوئی پابندی لگائی تھی. ویسے طالبان کو بدنام کرنے کے لیے یہ طالبان کے بارے میں الزام لگتا ہے کہ جی مدرسے اڑا دیے گئے، بچوں کے بھی اور بچیوں کے بھی. یہ پھر طالبان نہیں ہے، کوئی اور تیسری قوت ہے، یہ امریکہ سے جو کروا رہے ہیں. دیکھو امریکہ ڈرون حملے کر رہے ہیں مدرسوں پر، بالکل کر رہے ہیں. امریکہ نے مدرسے ویران کر دیے. پاکستانی حکومت کے تعاون سے صرف قبائل میں 88 مدرسے ایک سال کے اندر مسمار کیے گئے، لیکن قوم کو نہیں بتاتے. پاکستانی حکومت نے، آپ کے جیٹ طیاروں نے پراچنار میں کتنے مدرسے برباد کیے، پراچنار میں کتنے مدرسے ویران کیے، آپ کی حکومت نے. میران شاہ میں، وزیرستان میں، باجوڑ میں، ڈاواڈولا میں، یہ سارے آپ اندازہ لگائے یہ کون ڈرون کر رہے ہیں، کون مدرسوں کی ویران کر رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ کہ شاید مدرسے تباہ کر کے یا ان چیزوں کو نصب و نابود کر کے مسائل کا حل نکل آئے گا، وہ بے وقوف ہوں گے نا. ان کے ساتھ نہ کوئی مسائل کا فکر ہے، نہ اس نیت سے وہ اس کو مسمار کرے. وہ صرف اور صرف امریکہ بہادر کو خوش کرنے کے لیے، ڈالر وصول کرنے کے لیے. جب بھی کوئی حملہ کرتا ہے تو فوری طور پر ڈالر وصول کر لیتے ہیں. ڈالروں کے خاطر انہوں نے ملک بیچ دیا، ڈالروں کے خاطر وہ اب افغانستان کو، بلوچستان کو بیچ رہے ہیں. یہ امریکہ یہ جرت کیوں کر رہا ہے کہ وہاں قرارداد پاس ہوتا ہے؟ یہ صرف اور صرف احتجاج کرتا ہے، اور وہ بھی زبانی جمع خرچ ہے. نیٹو سپلائی کے بارے میں بھی آپ نے موقف سن لیا، بس پریشر آ گیا آپ کے سامنے، وہ انہوں نے فضائی اور روز اول سے کہہ رہے ہیں. امریکی سفیر نے خود کہہ دیا کہ ہمیں کوئی نہیں بند کر سکتا ہے. دفاعی سلامتی کونسل جو ہے پاکستان کی، جو اس میں مولانا سمیع اللہ صاحب کا میں نے پہلے بھی کہا بڑا کلیدی کردار ہے، حکومت گھبرا گئی ہے اس کی طاقت کو دیکھ کر کے؟ یقیناً گھبرا گئی، یقیناً حکومت نے طاقت دیکھ لی ہے، اور آج کا سمجھ گئی ہے کہ پاکستانی قوم وہ دینی جماعتوں کے پشت پر ہے اور وہ دینی جماعتوں کے ساتھ ہے. آپ نے کراچی کا بھی جلسہ دیکھا، آپ نے مینار پاکستان کا بھی جلسہ دیکھا، ابو الملتان اور لیاقت باغ کے جلسے بھی دیکھ لیے، آپ نے کل کا مظاہرہ بھی دیکھا کہ بارش کے باوجود بھی وہاں لوگ بیٹھے رہے. الحمدللہ جہاں بھی ہم گئے لوگوں نے ویلکم کہا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک غلام بن گیا، ہم پر امریکہ مسلط ہو گیا. اور اگر اس وقت بھی وہ سمجھتے ہیں ہم نے دفاع پاکستان کونسل کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے مولانا سمیع الحق کے ہاتھ مضبوط نہیں کیے، تو یقیناً ہم غلام بن جائے. اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ وہاں سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے جہاں بھی جاتے ہیں. شاہ صاحب، میں امریکہ میں نے تعلیم بھی حاصل کی، میں وہاں پہ رہا بھی. میری ذاتی طور پہ امریکنوں کے ساتھ دوستی بھی تھی، میں ملتا تھا، انگریز ہوتے تھے، لیکن عام امریکن جو ہے نا اس کو تو اول تو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو اپنے ملک کا نہیں پتا، ہمارا کیا پتا ہوگا. لیکن اس کے ذہن میں جو تاثر ان کے ٹیلی ویژن چینلز نے یا ریڈیو نے یا ان کی کتابوں نے یا ان کے کالمسٹ نے یا ان کی یونیورسٹیوں میں جو ڈالا گیا،
وہ ہمارے خلاف یہ ڈالا گیا کہ یار یہ جو مسلمان ہیں بھائی یہ تو بنیادی طور پہ ذہنی طور پہ دہشت گرد ہیں, یہ ہر کوئی کلشن کوف لے کے پھرتا ہے اور یہ بس قتل عام کرتے ہیں. یہ بنیادی طور پہ ایک, اور خاص کر کے پٹھانوں کے حوالے سے جب ہم خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں, افغانستان کی بات کرتے ہیں, ان کو یہاں کا نہیں پتا کہ جناب یہاں پہ تو بڑے زبردست سلسلے اور بھی ہیں, اور بڑا بنیادی طور پہ دو چیزیں یہاں پر ہوتی ہیں. امریکن پالیسی اس سے سب کی مخالفت ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ جو یہاں جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں, بڑے بڑے انٹیلیجنٹ اور بڑا بڑا ماشاءاللہ قابل بچہ یہاں پہ پڑھتا ہے, ان کے دل میں امریکہ کے لیے نفرت ہے, امریکن لوگوں کے لیے نفرت ہے, امریکن پالیسی کے لیے نفرت ہے؟ امریکی حکومت سے نفرت ہے, جو وہاں برسر اقتدار طبقہ ہے ان سے نفرت ہے. صرف ہمارے طلباء کو نفرت نہیں ہے, آپ کسی بھی پاکستانی سے پوچھ لیں. پہلے انڈیا کو کہتے تھے کہ جی سب سے امریکہ کا نام لیا جاتا ہے. کسی بھی پاکستانی سے پوچھ لے, وہ کہتے ہیں کہ امریکہ ہمارا بڑا دشمن ہے, اور حقیقت بھی یہی ہے کہ امریکہ کا افغانستان کے بعد جب افغانستان سے وہ شکست کھایا اس نے, اور وہ جا رہا ہے افغانستان سے, تو اب وہ سارا ملبہ پاکستان پر ڈالنا چاہتے ہیں, اور اب وہ پاکستان کو نشانہ بنا رہے ہیں, کیونکہ یہ واحد نظریاتی اور ایک ملک ہے, اور اس ملک سے اس کو خطرہ ہے. شاہ صاحب وہی بات ہے نا کہ امریکن پالیسی, امریکن لوگ جو حکومت وہاں پہ چلا رہے ہیں اور جو یہاں پر چلا رہے ہیں, اور جو عوام کی خواہشات ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ تو بات آپ مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں اس میں بنیادی طور پہ. بہت ایسی چیزیں جو عوام کچھ چاہتی ہے, حکومت کچھ اور فیصلے کر دیتی ہے, اور کہا یہ جاتا ہے جی ڈیموکریسی ہے, یہ تو خوبصورتی ہے اس کی جمہوریت کی, ایوان میں جو لوگ بیٹھے ہیں منتخب ہیں. حالانکہ اگر آپ ان کا سلسلہ دیکھیں تو خیر وہ ایک الگ کہانی کھل جائے گی یہاں پر. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط, کیونکہ ادھر بلوچستان کی آزادی کی تحریک جنم لے رہی ہے, اس میں بھارت, امریکہ, اسرائیل سب شامل ہیں برابر کے. مسلمانوں میں تفرقے ڈالے جا رہے ہیں, روزانہ کا قتل عام کراچی سے شروع ہو جائے, ادھر خیبر پختونخوا میں آپ فاٹا میں چلے جائیں, ڈرون حملوں کی نظر ہو رہا ہے. ادھر ہم بات کرتے ہیں جناب والا آپ کی بلوچستان کے اندر تو لاشیں گر رہی ہیں, فوج کو مارا جا رہا ہے, ایف سی کو مارا جا رہا ہے, ان کے لوگ مر رہے ہیں, پائپ لائنیں کبھی اڑا جاتی, کبھی بجلی کے کھمبے اڑا دیے جاتے ہیں. آپ اوپر چلے جائیں تو جناب تفرقہ بازی, شیعہ سنی کا فساد گلگت میں پھیلا دیا جاتا ہے, پنجاب میں مختلف اور مسئلے مسائل جنم لے رہے ہیں. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری نالائکی ہے یا ان کی ہوشیاری ہے؟ اس کا حل اب کیا ہے؟ یہ یقینی بات ہے کہ یہ وہ یقینی بات ہے کہ یہودی بہت بڑے سازشی ہیں. یہ انہوں نے بہت پہلے سے یہ سازش تیار کی ہے, اور کئی سالوں سے یہ اس پر لگے ہوئے تھے کہ ہم نے اس طرح یہ فرقواریت اور اس دوسرے مسائل ہیں, ان کو ہم نے یہاں اٹھانا ہے, اور اسی قوم کو ہم نے اس کے اندر تفرقہ ڈالنا ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے حکمرانوں کے علاوہ, کیونکہ حکمران تو ان کے غلام ہیں یا ہمارے بعض سیاستدان جو صرف مفادات پر یقین رکھتے ہیں, کرسی اور اقتدار پر یقین رکھنے والے حکمران ہیں, ان کے علاوہ باقی پاکستانی قوم جو ہے, عوام, مسلمان, علماء, لیڈران, وہ الحمدللہ امریکہ کے مخالف ہیں, اور وہ یک زبان ہیں, وہ یک جان ہیں, اور وہ دفاع پاکستان کے لیے سارے ایک ہیں. اور اب بھی آپ نے دیکھ لیا کہ مولانا سمیع الحق صاحب نے جب قوم کو پکارا, یعنی 42 پارٹیوں نے 42 پارٹیوں نے شمولیت اس میں اختیار کی. ابھی لوگوں کے درخواست آ رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ واقعی یہ ایسا ایک نعرہ ہے جس میں ہم شامل ہونا چاہتے ہیں, تو لوگ ویلکم کہہ رہے ہیں. بنیادی طور پر ان کی جو سوچ ہے اس کے ساتھ لوگ اگری کرتے ہیں. میں صاحب ایک چھوٹی سی بریک لوں گا, بریک کے بعد آپ سے میں واپس آ کے جن سوالات اور ہیں تھوڑا سا وقت اور لیں گے آپ کو. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حکومت یہ کہتی ہے جناب کہ امریکہ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے, امریکن پیسے کے علاوہ آئی ایم ایف کے قرضے جو ہے اس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے. کیا اب ہم کبھی خود کفیل ہوں گے بھی, یا پھر ساری زندگی میں امریکہ کے ہی ساتھ انہی کے پٹھو بنے رہیں گے؟ اور اگر بنے رہیں گے تو پاکستان کے بارے میں ان کی سوچ کیا اور ہم ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, ایک بریک کے بعد بات کریں گے. نظریہ لیں گے جناب شاہ صاحب کا یہاں پر. آواز کلیئر؟ ٹھیک, چلیں کیوں دے دیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہاٹ لائن, اور آج کا یہ اسپیشل ایڈیشن میں کر رہا ہوں مدرسہ حقانیہ اکوڑا کھٹک سے. ناظرین, آج رحمان ملک صاحب نے, جو کہ ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں, انہوں نے سندھ اسمبلی میں بینظیر بھٹو کی جو ڈیتھ ہوئی, جو شہادت ہوئی, جو سلسلہ ہوا راولپنڈی میں 27 دسمبر سن 2007 میں, اس میں انہوں نے 3-4 چیزوں کو بلیم کیا.
انہوں نے ایک تو مشرف صاحب پہ الزام یہ لگایا کہ جناب انہوں نے ان کو صحیح سیکورٹی پرووائڈ نہیں کی تھی اور وہ خود خوفزدہ تھے، جس کی بعد میں ان کے بیان میں ایک تردید بھی آ گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ جناب کیونکہ ان کا بھی ملوث ہونا ہے ان کا بھی نام ڈالا گیا۔ لیکن سب سے انٹرسٹنگ پہلو خاص کر کے اس وقت پہ جب مولانا سمیع الحق صاحب جو کہ ایک بڑے نامی گرامی شخصیت ہیں پاکستان میں، ایک علماء میں بہت بڑا نام، اور پاکستان دفاعی کونسل کے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، ایک بہت اندازہ ہے کہ جناب مسلمان اکٹھے ہو رہے ہیں، بہت جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں آپس میں، اور پاکستان کو مضبوط بنانے کے حوالے سے ایک تحریک کا آغاز ہے۔ خاص اس موقع پر ان کے اس مدرسہ حقانیہ کے اوپر ایک الزام یہ لگایا گیا کہ وہاں کے کمرہ نمبر 96 جس کے ایگزیکٹلی میں سامنے کھڑا ہوں، یہ ہے وہ کمرہ نمبر 96 نمبر، جہاں پہ یہ الزام لگایا گیا جناب رحمان ملک صاحب کی جانب سے کہ یہاں پر محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا۔ I'm sorry کہ یہاں پہ لائٹ تھوڑی کم ہے، کیونکہ مہربانی ہے ہماری حکومت کی کہ 6,500 بجلی میگا واٹ اور کم ہو چکی ہے، تو یہاں پہ لائٹ نہیں ہے، لیکن ہم اسی دن کی لائٹ جو ہمارے ساتھ موجود ہے اس پہ ہم لوگ ابھی چلیں گے۔ یہاں کے جو اس وقت سید محمد یوسف شاہ صاحب ہیں جو کہ ترجمان ہیں مدرسہ حقانیہ کوڑا کٹک کے، میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ پہلے تو جی بہت بہت مہربانی، آپ نے اپنا وقت نکالا اور ہمارے ساتھ آپ اس پروگرام میں شریک ہوئے۔ یہ فرمائے گا کہ یہ وہ کمرہ نمبر 96 ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بے نظیر بھٹو کی شہادت کی پلاننگ کی گئی، جس میں ملا اپنا کیا نام ہے اس کا بیت اللہ محسود بھی شامل تھا، اس میں کچھ اور بڑے لوگوں کے نام لیے گئے۔ آپ سمجھتے کہ یہ بات جو رحمان ملک صاحب نے آج سندھ اسمبلی میں فرمائی اور بڑے دعوے کے ساتھ، اس میں کوئی حقیقت نظر آتی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل صاحب، میں آپ کا اور وقت ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے خیالات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، 4 سال سے رحمان ملک صاحب اور ہمارے وزارت داخلہ کے لوگ جو ہیں وہ اس کوشش میں تھے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے یہ منصوبہ بنائیں، کیونکہ وہ بین الاقوامی سطح پر اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ٹیم بھی آئی، اسی طرح اقوام متحدہ کے لوگ بھی آئے، تو انہوں نے دارالعلوم حقانیہ کا نام بھی نہیں لیا اور نہ اس میں بالکل دارالعلوم حقانیہ کا ذکر ہے۔ تو یہ اب اصل حقائق کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ سازش تیار کی، اور ہمیں پہلے سے معلوم تھا کہ یہ اس طرح ایک سازش تیار کریں گے، کیونکہ اصل حقائق کو، اصل کردار کو چھپانے کے لیے اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ دارالعلوم حقانیہ ایک خالص علمی ادارہ ہے، ایک دینی ادارہ ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ دنیا بھر میں لاکھوں شاگرد دارالعلوم حقانیہ کے وہ دعوت و تبلیغ میں مصروف ہیں۔ جہاں تک اس کمرے کا تعلق ہے تو ہم نے وزارت داخلہ کے افراد کو بھی بار بار یہ بتایا ہے کہ اس وقت جو نام لیے جا رہے ہیں وہ نہ اس کمرے میں تھے، نہ وہ دارالعلوم کے طالب علم تھے، نہ وہ اس وقت یہاں پڑھ رہے تھے۔ اور یہ جو خاص کر 3 نام لیے جا رہے ہیں، حسنین، رفاقت اور اعتزاز، یہ تو سرے سے طلباء ہی نہیں ہے، کون لوگ تھے؟ انہوں نے مدرسوں میں پڑھا ہی نہیں ہے، یہ ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ یہ بار بار خود یعنی ان کے بیانات جو ہے وہ تضادات کے وہ مجموعہ ہے۔ رحمان ملک صاحب خود فرما رہے ہیں کہ یہ ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا، ٹیکسی چلا رہا تھا، ادھر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ دارالعلوم حقانیہ کا پڑھا ہوا تھا، دارالعلوم حقانیہ میں پڑھ رہا تھا۔ تو یہ یقینی بات ہے کہ یہ جو تینوں لوگ ہیں، اعتزاز، حسنین، رفاقت، یہ نہ مدرسوں کے طلباء ہیں اور نہ کبھی کسی مدرسے میں پڑھا ہے۔ صاحب یہ بتائیے فرمائے گا کہ پھر اس کمرے کا نام کیوں لیا گیا 96 نمبر کمرہ، اور کیا اس دور میں جو دیگر اصل میں جو یہاں پہ طالب علم رہتے تھے، یہ ہاسٹل ہے آپ کا، تو کیا ان سے کوئی رابطہ کیا گیا یا کبھی لوگ آئے انویسٹیگیشن کرنے کو ڈیٹیلز دیں گے؟ دیکھو وہ اس وقت آئے تھے، اس کمرے کو یہاں کے جتنے رہنے والے طلباء تھے ان کے ساتھ ہم نے ان کو بٹھائے تھے، ان سے انہوں نے انٹرویو کیے تھے، اور وہ طالب علم جو تھے وہ اسی سال آئے تھے۔ ہمارے طلباء جو ہے ہر سال نیا داخلہ ہوتا ہے ہمارا شوال، تو طالب علم چلے جاتے ہیں، پھر نئے آتے ہیں، پھر ہم کمرے تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب اس کمرے کے جو طلباء اس سال یہاں پڑھتے ہیں یہ یہاں سے فارغ ہو جائیں گے، یہاں سے ان کی دستربندی ہو جائے گی، کیونکہ یہ دور حدیث کا ہاسٹل ہے، تو یہ انہوں نے علم مکمل کر دیا، یہ چلے جائیں گے۔ آئندہ سال اس کمرے میں کچھ اور لوگ آئیں گے۔ یہ ویسے یہاں ہمارا 8 سال کا کورس ہے، لیکن بعض حضرات صرف 1 سال کے لیے یہاں دارالعلوم حقانیہ آتے ہیں، باقی کورس جو ہے دوسرے مدارس میں وہ مکمل کر لیتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو یہ کمرہ بھی دکھایا تھا، ان کمرے کے طلباء بھی دکھائے تھے، رجسٹر بھی دکھائے تھے، کہ کوئی ریکارڈ ہمارے پاس نہیں تھا، نہ کسی مطبخ کے رجسٹر میں ریکارڈ تھا، نہ داخل خارج میں ریکارڈ ہے، نہ کسی اور جگہ ان کا۔ شاہ صاحب پھر کس بنیاد پہ انہوں نے الزام لگا دیا اتنا بڑا، اتنے بڑے؟ اور وہ مزے کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں نام نہیں لیتا، انہوں نے بتا تو سارا کچھ دیا ہے، اتنا بڑا مدرسہ کوڑا کٹک میں، لیکن انہوں نے کہا جی نام میں نہیں لیا، ابھی تک مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ذرا روشن ڈالیے کیا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں؟
سے نام نہیں لیا لیکن ہمیں تو پتہ چل گیا کہاں کی بات ہو رہی ہے. دیکھو میں نے تو پہلے بھی عرض کیا کہ اصل حقائق کو چھپانے کے لیے ایک گونڈی سازش ہے. یہ پہلے بھی انہوں نے مدرسے کا نام بتایا تھا. یہ پہلے ایک نام لیا گیا, پھر دوسرا جب پریس کانفرنس آ گیا پھر اس میں دوسرا نام دیا گیا, پھر تیسرا جب پریس کانفرنس آ گیا. یہ آغاز کی بات ہے. یہ تقریباً 27 دسمبر کو یہ واقعہ ہوا اور 5, 6, 7, 8 جنوری کو یہ بیانات آئے تھے. تو انہوں نے وہاں اس میں مختلف لوگوں کے نام دیے گئے تھے, لیکن بعد میں یہ جو چند نام دیے گئے ہیں اس کے بارے میں 2 نام ایسے تھے جنہوں نے ہمارے مدرسے میں سبق پڑھا تھا لیکن یہاں سے جا چکے تھے. یہاں سے 2 سال قبل انہوں نے ڈگری حاصل کر کے فارغ ہو گئے تھے اور ہم نے ان کو بتایا بھی تھا کہ واقعات ہمارے پاس پڑھا ہے. اس کمرے میں نہیں رہے ہیں, نہیں اس کمرے کے اسٹوڈنٹ تھے, وہ 85 میں رہے تھے, 85 کمرے کے طلباء تھے, لیکن وہ فارغ ہو چکے ہیں. انہوں نے صنعت حاصل کی. اس میں ان لوگوں کو حکومت نے پھر قدر کر کے فوراً جلدبازی میں اجرت میں اس کو قدر کی. مجھے ایک تو مناسب تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اس کمرے کا بھی جو تاریخی کمرہ اس کا پوری کی چرچا ہو رہی ہے, پوری کل اخباروں میں لیڈ اسٹوری میں اس کمرے کا نام ہوگا. میں دیکھنا چاہوں گا یہ کمرہ اور اس میں یہ بھی بتائیں الحمدللہ یہ مدرسہ تاریخی ہے. اس مدرسے نے دنیا کے اندر ایک اہم کردار ادا کیا ہے اشاعت دین میں. یہ صرف یہ کمرہ تاریخی نہیں ہے, سمیر حق صاحب نے بتایا تھا, صرف اس کو تاریخی بنا رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے اس ادارے کے جو سربراہان ہیں اس وقت ہمارے مولانا سمیر حق صاحب برکات اللہ جو کردار ملک کے اندر ادا کر رہے ہیں, تو یہ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کو تو یہ ان کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اس وقت مولانا سمیر حق صاحب جو دفاع کر رہے ہیں اور امریکہ کے خلاف یہ طاغوت کی قوتوں کے خلاف وہ لڑ رہے ہیں اور پورے پاکستانی قوم کو وہ اکٹھا کر رہے ہیں, تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. اسی مدرسے کے طالب علم میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شامل ہیں, بڑے ہوئے ہیں. مولانا محمد صاحب بھی یہیں کے تعلیم یافتہ ہیں اور بڑے بڑے نام اس کے علاوہ بھی اگر یہاں پر اس کی بڑی خدمات رہی ہے اس مدرسے کی پاکستان کے حوالے سے. اور اب ایک چیز اور لوگوں کے ذہن میں لوگوں سے بات ہوئی, شاید یہ بھی فرمائے گا کہ یہ جو اس وقت دفاع پاکستان کاؤنسل جو اتنا زور پکڑ رہی ہے جس میں بہت کلیدی کردار ہے مولانا جناب سمیر حق صاحب کا, ان کو بھی کہا جا رہا ہے کارنر کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ, اور دوسرا یہ جو بلوچستان کا ایشو اتنا گرم ہو گیا اس کو بھی سائڈ لائن کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ وقت چنا گیا. ہم سمجھتے ہیں اس میں کچھ صداقت یہ بھی ان کے علم میں ہے کہ الحمدللہ مولانا سمیع الحق صاحب نے اور دفاع پاکستان کونسل نے بلوچستان کے حوالے سے سب سے پہلے فیصلہ دفاع پاکستان کونسل نے کیا, مولانا سمیع الحق صاحب نے کیا کہ 27 فروری کو ہم وہاں جائیں گے اور جتنے بھی وہاں کے باشندے ہیں ان سے, جتنے بھی سربراہان ہیں پارٹیوں کے, ان سے ہم ملاقات کریں گے, ان سے ہم ملیں گے اور اس وقت جن پریشانیوں کا وہ سامنا کر رہے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ مل کر کے ان کے ساتھ جیسی کریں اور ان مسائل میں ان کے ساتھ مدد کریں. تو یقینی بات ہے کہ یہ حکومت تو نہیں چاہتی کیونکہ حکومت امریکہ وہاں کے سامنے آ گیا ہے اور امریکہ کے سامنے یہ سامنے نہیں آ سکتا. قوتوں کو خراب کرنے کی ایک سازش لگتی ہے امریکن پریشر میں جو حکومت کر رہی ہے. بالکل دینی اداروں کو بھی خلاف ایک سازش ہے, اسلامی مدرسوں کے خلاف ایک سازش ہے, اسلامی قوتوں کے خلاف ایک سازش ہے, جہادی قوتوں کے خلاف ایک سازش ہے. بے نظیر نے بار بار خود کہا تھا بے نظیر سے کہ یہ جو علماء ہے یا مدارس ہے اس سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے, مجھے ان لوگوں سے خطرہ ہے جن کی نشانی انہوں نے خود کی, ان کو وہ ذکر نہیں کر رہے ہیں. کیوں ان کو کہا گیا آج ان کے ساتھ اقتدار میں بیٹھے ہیں. بے نظیر نے کیا ان کا نام نہیں لیا تھا, مشرف کا نام نہیں لیا تھا, اعجاز شاہ کا نام نہیں لیا تھا. بہرحال جتنے لوگوں کے نام دیے گئے تھے اگر بے نظیر نے سارے ای میل نمبر بھی دیے تھے, فون نمبر بھی دیے تھے اور سب کچھ انہوں نے بار بار ذکر کیا تھا, تو اس کے باوجود بھی اس پر ہاتھ نہیں ڈالا. اور آج کے جو بریفنگ ہے وزیر داخلہ کا پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ان سے مطمئن نہیں ہے. انہوں نے بھی انہوں نے کوشش تو بڑی کی ہے. کمرہ تو دکھایا ہمیں اندر سے, جو تاریخی کمرہ آپ دیکھیں, ایک کمرے میں کتنے جناب اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں؟ 7 طلباء رہتے ہیں. 7 طلباء ایک کمرے میں. ٹھیک ہے, تو یہاں 7 طلباء ہمارا 7 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ایک کمرے کے اندر اور زمین پر سوتے ہیں سارے طالب علم. 4 کے قریب بستر یہاں پر لگے ہوئے, 3 اس طرف لگے ہوئے, اور وغیرہ یہ الماری وغیرہ اس میں کچن کے لیے استعمال کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ لیول کے لوگ
اس مدرسے کے طالب علم کر مجھے نہیں. اب رحمان ملک صاحب کی تو ڈیٹیلز یہ تھیں کہ اس کمرے میں وہ ہوا ہے, لیکن اللہ جانتا ہے کہ دل نہیں مانتا کہ یہاں پہ ایسا ہوا ہوگا. یہ خیر میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ اتنے بڑے لیول کی اگر پلاننگ اس طرح, اور یہ بالکل مجھے کچھ ایسا ہی لگتا ہے جیسے 9/11 کا جو واقعہ تھا وہ طالبان پہ ڈال دیا گیا, اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ 4 جہاز اکٹھے ہوا کیسے, کیونکہ یہ ایک بڑا منصوبہ تھا امریکہ کا جس میں یہ سب کچھ ہونا تھا. افغانستان پہ بھی انہوں نے مسلط کرنی تھی جنگ, عراق پہ بھی کرنی تھی, اور غالباً اب اگلا نمبر ایران اور پاکستان کا اس میں آنے والا ہے. تو غالباً یہ بھی کچھ ایسا ہی منصوبہ تھا جس کا پورا نزلہ ادھر گرا, اور اب سمجھ نہیں آتی کہ رحمان ملک صاحب کی انویسٹیگیشن اس کمرے تک ان کو لے کے آئی اور پتہ چلا کہ جی یہاں سے غالباً یہ کاروائی اجرا. ویسے آج کل یہ ایک لطیفہ بن گیا ہے رحمان ملک صاحب کے حوالے سے کہ جو کام بھی ہوتا ہے تو وہ طالبان پر ڈال دیتے ہیں. طالبان کے علاوہ اس کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں سر, کیونکہ وہاں پہ فائل بند ہو جاتی ہے. طالبان نے کیا اس میں تو نام دیا بیت اللہ محسود کا, ایک نام دیا گیا, اور پھر ایک صاحب اور کا نام دیا گیا, اور اتفاق کی بات یہ تینوں کے تینوں افراد کو ڈرون حملوں میں ہلاک کر دیا گیا مدد سے ہلاک. اور باقی جو نام لیے جا رہے ہیں ان کو انہوں نے پکڑ کر کے قتل کیے گئے ہیں. جو ہمارے مدرسے سے جن ناموں کا انتخاب کیا جا رہا ہے اور جو منسوب کیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے دارالحقانیہ میں پڑھے ہیں, تو وہ تو انہوں نے قتل کیے ہیں, پکڑے تھے اور فوراً شہید کیے گئے. کیوں شہید کیے گئے, کیوں اس کو قتل کیے گئے, کیوں اس کو راستے سے ہٹا دیے گئے, یہ بھی ایک سوال ہے. جس طرح یہ سوال عدالت نے پوچھا لیا ہے کہ وہ جو چاہے حادثہ کو فوراً عدالت سے اور صاف کر دیا, اسی طرح ویلکم بیک جی. آپ ہمارا لائیو پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں. اس وقت کی بریک کے بعد میں دوبارہ حاضر ہوں مدرسہ علوم دارالعلوم ثانیہ اکوڑا کھٹک سے. ناظرین ہماری گفتگو ہو رہی تھی یہاں پہ سید یوسف شاہ صاحب کے ساتھ, اور آپ نے سنا وہ کمرہ بھی بلکہ آپ نے دیکھا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ یہ 2nd فلور پہ کمرہ بنتا ہے جناب, اور یہاں پر آپ نے دیکھا جاتا ہے 7 طالب علم تقریباً یونیورسٹیز میں یا ڈارمیٹریز ہوتی ہیں, ڈومز ہوتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں پہ بھی سلسلہ ہے اور 7 طالب علم ہوتے ہیں, اور تقریباً جو بھی ہماری بات چیت ہوئی بریک میں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیا صاحب بتا ہوا. اب یہ جو آپ لائبریری دیکھ رہے ہیں نا یہاں پر, ابھی بڑی مزیدار بات ہے یہاں کے جو لوگ آپ کرتے ہیں, جو آپ اگر اس کو انگریزی میں بولتے ہیں لائبریرین کہہ لیں, جو اس پورے صاحب کا جو سلسلہ دیکھتے ہیں یہاں پر, وہ فرما رہے تھے کہ یہاں پر بچے آتے ہیں کہ انتخاب ہوتا ہے کہ وہ جمعے کی چھٹی ہوتی ہے جمعرات کو جاتے ہیں. میں صرف ایک کیریکٹر کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہمارا عام تاثر ہے کہ جی پتہ نہیں مدرسوں میں شاید سارے کے سارے ہم یہاں پہ اسامہ بن لادن پیدا کر رہے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ یہ فرما رہے تھے کہ یہاں پہ اتنے عرصے سے وہ یہاں پر موجود ہیں, اور جب بھی کوئی طالب علم آتا ہے اور کتاب لے کر کے جاتا ہے تو اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو کتاب انہوں نے کہا کہ اتنے عرصے میں ایک کتاب بھی واپس نہیں ہوئی, ایک بندے نے بھی 20 روپے کا 10 روپے یا 40 روپے کا بھی 19-20 کا یہاں پہ چکر نہیں ہوا. تو آپ صرف دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نیشن بلڈنگ کی بات کرتے ہیں, کیریکٹر بلڈنگ کتنی زیادہ یہاں پر امپورٹنٹ ہے. انہی مدرسوں پر الزام لگایا جاتا ہے کہ جی یہاں پر پتہ نہیں استاد نکالا جاتا ہے, پلان بنایا جاتا ہے. میں صرف یہ میں اپنا تاثر ایک پروگرام کا کلیئر کرنا چاہتا کہ مدرسوں کے بارے میں جو تاثر ہے, خاص کر کے جو آج کے رحمان ملک صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے بارے میں, خدا جانتا حقیقت ہے نہیں ہے, جو بھی ہے وہ تو انویسٹیگیشن ایک الگ اسٹوری ہے, لیکن جو تاثر کیا ہوگا کہ جناب اس مدرسے میں غالباً عجیب و غریب ہی کوئی پلاننگ ہوتی ہے. یہاں پہ صرف بیٹھ کر کے لوگوں کو اور لیڈروں کو مکھنے کی بات ہوتی ہے, تو ایسا بالکل حقیقت میں نہیں ہے. یہاں پہ بڑا اچھا طالب علم ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ڈاکیومنٹری بھی ہم بنائیں گے جو انشاءاللہ اس میں بات کریں گے. شاہ صاحب ابھی گفتگو ہو رہی تھی ہماری طرف سے پہلے جو میں نے ایگزامپل دی کیریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے, کہتے ہیں جی تعلیم اپنی جگہ پہ, تربیت بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تربیت کے حوالے سے کہ جی چوری نہیں کرنی, جھوٹ نہیں بولنا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, جو قرآنی تعلیمات بھی ہمیں دی جاتی ہیں, گھر میں بھی بتایا جاتا ہے, لیکن عمل نظر نہیں آتا اس پہ. یہاں پر بچوں کی تربیت کے حوالے سے کس قسم کا سلسلہ ہے؟ تربیت کے حوالے سے تو الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب مثال لے لیجئے مولانا سمیع الحق صاحب جو ہمارے پارٹی کے سربراہ بھی ہیں, دفاع پاکستان کونسل کے چیئرمین اور اس ادارے کے سربراہ ہیں, یعنی اس ملک میں 17 سال تو وہ پارلیمنٹ کا سینٹ کا ممبر رہا ہے. اسی طرح ان کے والد محترم بھی 3 بار قومی اسمبلی کے ممبر تھے, تو اس وقت بھی لوگ اسی کو ممبر سمجھتے تھے, اور عملی طور پر یہ آگے ہوتا تھا, سارا کام اس کے ہاتھ میں تھا. لیکن آج تک کوئی 1 روپیہ اس کے اوپر ثابت کر سکتے ہیں؟ آج تک کسی نے کسی حوالے سے بھی کوئی نام لے سکتا ہے؟ یہ اللہ کا احسان ہے. یہ ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں, مولانا سمیع الحق صاحب کا جو ہمارے مدرسے کے سربراہ ہے, جو میرا قائد ہے, ہمارے پارٹی کا لیڈر ہے, اس کا میں مثال دے دیتا ہوں. تو یہ کردار ہے نا, یہ مدرسے کی تربیت ہے نا. دوسرے جو حضرات ہیں ہمارے, تو الحمدللہ آپ ان کا کردار بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوٹ کسوٹ اور چوری اور اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے.
صبح سے لے کر شام تک ان کے اداروں میں، ان کے مدرسوں، ان کے اس میں پارلیمنٹ میں، سینٹ میں، قومی اسمبلی میں بھی کسی ادارے میں چوری کے علاوہ، ڈاکے کے علاوہ، لوٹ کسوٹ کے علاوہ کوئی بات ہے ہی نہیں. لیکن الحمدللہ یہاں اس تربیت کی برکت ہے کہ آج تک کسی عالم کے خلاف کوئی نہ کرپشن ثابت کر سکتا ہے، نہ کوئی چوری، نہ لوٹ کسوٹ. وہ دیانت سے کام کرتا ہے، اس کے اندر ملک کی ہمدردی کا ایک جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے. اسلام، دین، اخوت، بھائی چارے کا، محبت کے ایک ماحول میں ہم اس کی تربیت کر لیتے ہیں. تو برائے تو پہ سب سے کم عمر طالب علم آپ کے پاس کس ایج میں آتا ہے یہاں پر پڑھنے کے لیے؟ ہم اس طالب علم کو لیتے ہیں جو اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے. مطلب اس میں 8-10 سال کا بچہ بھی ہو 8 سال سکتا سے ہے؟ کم تو یقین ہے اس سے نہیں لیتے ہیں. اس کے بعد 9 سال کا، 10 سال کا بچہ ہم لیتے ہیں. ٹھیک. اور اس کے بعد سے لے کر کے اوپر عمر کی کوئی قید نہیں؟ بالکل کوئی اور پھر 8ویں جماعت تک یہ تعلیم کا سلسلہ کیا ہوتا ہے، مطلب کس طریقے سے؟ یہ باقاعدہ کورس ہے ہمارا، اور وفاق المدارس ہے جو ہمارا بورڈ ہے، اس کے ماتحت امتحانات دے رہے ہیں. 2-3 چیزیں اور یہاں پر میں پوچھنا چاہوں گا. آج کا جو بھی یہ سندھ اسمبلی کی جو بریفنگ تھی، اس میں دوبارہ انہوں نے جس میں آئی بی کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اس میں آئی جی سندھ بھی تھے موجود، اور جوان ملک صاحب ڈپٹی انٹیریئر منسٹر ہے. یہ سارا کچھ انہوں نے جو بات کی، اس کے جواب میں مطلب ایک طرف تو مجھے یہ آپ کی بات سمجھ میں آئی کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. آپ نے کہا کہ جو 3 طالب علموں کے نام لیے گئے وہ کبھی یہاں پہ رجسٹر نہیں تھا. obviously وہ ریکارڈ آپ کے پاس ہے، اب تو زمانہ وہ ختم ہو گیا. آپ کے پاس تو ماشاء اللہ کمپیوٹر کا نظام ہے، بڑا ایک آرگنائزڈ سیٹ اپ ہے. بڑا میں حیران ہوا ہوں دیکھ کر کے. آپ سمجھتے ہیں بنیادی طور پر کہ یہ جو تھی محض ایک، جو میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا، یہ صرف ایک سازش کے تحت کیا جا رہا ہے، حقیقت نہیں ہے، یا پھر حکومت کو بھی آپ سمجھتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو گمراہ کر رہے ہیں؟ دیکھو، حقیقت یہ ہے کہ یہ حکومت جس انداز سے اس مدرسے کا نام استعمال کر رہا ہے، یہ یقیناً زیادتی ہے. ابھی آپ نے مختلف لوگوں کے سے سنا ہوگا مختلف چینلز پر کہ تجزیہ نگار بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہے. ہم نے اس کو ثبوت دیے ہیں، ہم نے اس کو بتا دیا ہے کہ 2 آدمی اس میں دارالعلوم حقانیہ کے پڑھے ہوئے تھے، لیکن یہاں سے جا چکے تھے اور یہاں سے انہوں نے ڈگری حاصل کی تھی. اب یہ کیا تک بنتا ہے کہ اب اس ادارے پر وہ الزام لگا رہے ہیں؟ وہ تو ادارے سے جا چکے ہیں، ادارے کی طرف کیوں نسبت کر رہے ہیں؟ اب زرداری صاحب نے آج بغاوت کی ہے تو آج میمو کیس میں وہ انوالو ہو گیا ہے، کھل کر اس نے فوج کے خلاف بغاوت کیا، تو کیا ہم اس کو اب ادارے پر لان تان کرے کہ یہ فلان یونیورسٹی میں اس نے پڑھا ہے، یہ اس کا قصور ہے؟ نہیں. اس طرح مختلف اداروں میں آپ دیکھتے ہیں. خالد شیخ کا انہوں نے کہا تو وہ کون سے مدرسے کا پڑھا ہوا تھا؟ وہ تو ان کے ایکسپورٹ کا اور دوسرے اداروں سے پڑھا ہوا تھا. تو اب اس میں ان کا کردار تھا، اس کو کیوں نہیں پکڑتے ہیں؟ اس پر الزام کیوں نہیں لگا رہے؟ وہاں 8 سال ہو رہا ہے، 10 سال رہا ہے. زرداری صاحب بہت سے مدرسوں میں رہا ہے، پرویز مشرف کیوں نہیں پکڑتے ہیں؟ وہ انہی مدرسوں میں انہوں نے پڑھا تھا، یونیورسٹی میں پڑھا تھا نا. تو ادارے کا اس میں اسامہ بن لادن بھی ان کے مدرسوں میں پڑھا ہوا تھا، وہ ہمارے مدرسے کا طالب علم تو نہیں تھا. اس طرح یہ ادارے کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے. تو یہ محض ایک یہ شوشہ ہے، یا ایک اس بات کے اوپر کہا جاتا ہے کہ جناب والا جیسا کہ اگر ایک طالب علم ایک اسکول سے پڑھتا ہے یا ایک مدرسے سے تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کے اندر جو ایک ذہن میں جو چیز پیدا کی جاتی ہے وہ اس کا نقشہ ہوتا ہے، جو اس کا جو ایک تشریح ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اس کو کس طریقے سے اس کو تیار کیا جاتا ہے. دیکھیے، جس وقت وہ یہاں پڑھتا تھا، کیونکہ طالبان کا جب نام لیتے ہیں تو حقانیہ کا فوراً نظر آتا ہے. وہ یہاں مقیم تھا اس وقت وہ پڑھتا تھا، وہ تعلیم میں مصروف تھا. یہاں سے نکل کر وہ کیوں اس طرف چلا گیا؟ یا ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ تعلیم لوگوں کو نہیں دیتے ہیں، روزگار لوگوں کو نہیں دیتے ہیں، مہنگائی کے سیلاب ہے، لوٹ کسوٹ ہے، تو یقیناً حکومت لوگ جو ہیں وہ ان سے بغاوت کر رہے ہیں. شاہ صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی جس طریقے کی افغانستان میں ایک لہر آئی مذہبی، میں انتہا پسندی کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، اس میں اس کو غلط ایک زاویہ دیا گیا، یا ایران میں مثال کے طور پہ ایک اس کی ہوا پاکستان کی جانب بھی روانہ ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ یہاں پہ بھی اسلامی صحیح معنوں میں اسلامی جمہوریت پاکستان ہے؟ دیکھو، اس وقت ہم جو نقشہ دیکھ رہے ہیں اور جو حالات دیکھ رہے ہیں وہ یقیناً کل بھی ہمارے مولانا سمیر اقصی دامت برکات ملالیہ نے جلسے میں اعلان کیا ہے کہ ہمارے 3 نکات ہیں. سب سے پہلا نقطہ جو ہے اور پہلا مقصد وہ تو پاکستان کو بیرونی
तसल्लुत से, साजिशों से, बैरूनी तसल्लुत से आज़ाद करना है। दूसरा ये है कि हमने अपने सरहदात का हिफाजत करनी है। और तीसरा नुक्ता ये है कि जब हम महफूज हो जाएं और हमारा इस मुल्क में कंट्रोल हो जाए तो फिर इंशाअल्लाह हमने इस मुल्क में ऐसा एक आदिलाना फलाही निज़ाम कायम करना है जिसके जरिए से हम जिंदगी बसर करें। इंतहा पसंदी जो कि अगर आप जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है जिन इलाकों में, वज़ीरिस्तान की मिसाल लें या आप ट्राइबल एरियाज की बात करें, उसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है कि वो काबू में आ सकता है सबसे सर? और जो बलूचिस्तान में इस वक्त एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो रही है, ये भी आप समझते हैं कि मजहबी जमातें इनको भी सेटल डाउन करेंगी? फैसल भाई, ये मदारिस किस वक्त से यहाँ कायम है? आपके इल्म में भी है पाकिस्तान कब से जनाब? कब से कायम है? बिल्कुल। क्यों यहाँ बुनियाद परस्ती नहीं थी? क्यों यहाँ इंतहा पसंदी नहीं थी? क्यों यहाँ दहशतगर्दी नहीं थी? ये दहशतगर्दी किसने पैदा की? किसने इस मुल्क को इस स्टेज तक पहुंचाया है? इस पर सोचना चाहिए। कबाइल क्यों मजबूर हो गए दहशतगर्दी पर? ड्रोन हमले क्यों होते हैं? आज भी ड्रोन हमले बंद हो जाए तो कोई दहशतगर्दी नहीं है। और हजरत मौलाना समीर अख्तर ने बार बार ऐलान किया है कि मैं उसको चैलेंज करता हूं कि अगर इन्होंने ड्रोन हमले बंद किए और आज भी इन्होंने अमरीकी पॉलिसी से लाताल्लुकी का इजहार किया तो यकीनन कल से फिर यहाँ खुद का धमाके। इसमें एक चीज और ज़हन में आती है कि 3 ऐसे शख्स का नाम लिया गया कि जिनको रहमान मलिक साहब ने कहा कि जो कि मुलव्विस थे या जिनके लिंक्स जुड़ते थे मोहतरमा की जो धमाका हुआ, जिस तरीके से उनको मारा गया और तीनों को ड्रोन में खत्म कर दिया गया। तो आप समझते हैं इसमें वो एक लिंक निकलता है कि वो गोरा भी वही तरीके से उसी बंदे को खड़काता है जिसको उसने इस्तेमाल किया होता है पहले, अगर वो इस मुलव्विस है तो। यानी कि असल कहानी बैठ करके शायद पेंटागन में की जाती है, हकानिया में वो साजिश तैयार नहीं होती, शायद वो पेंटागन में होती है। सदर जरदारी साहब ने अभी भी address us today on this issue of